بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحبہ وبارک وسلم۔ آج سلسلہ سیفیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ سلسلہ سیفیہ کیا ہے، جس کا تعلق حضرت پیر سیف الرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور یہ ملک پاکستان میں، پشاور میں، افغانستان، ایران میں بہت مشہور سلسلہ ہے، اور ملک پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کافی سارے ممالک میں ان کے مریدوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو بھی کافی مقبولیت عطا فرمائی، اور ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے ذکر کروانے کا، جس کو ذکر قلبی کا نام دیا جاتا ہے۔ ذکر کی دراصل دو قسمیں ہیں، ایک ذکر لسانی ہے، دوسرا ذکر قلبی ہے۔ ذکر لسانی کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر جہری ہے، دوسرا ذکر خفی ہے۔ مشائخ قادریہ کے ہاں، اس کے علاوہ چشتیہ اور سہروردیہ کے ہاں بھی ذکر لسانی کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، ذکر لسانی کی طرف مریدوں کو راغب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مشائخ نقشبندیہ کے ہاں ذکر قلبی کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے، اور لوگوں کو ذکر قلبی کی طرف ہی راغب کیا جاتا ہے۔ پیر سیف الرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی افغانستان سے تھا، اور ان کے مشائخ کا سلسلہ بھی سلسلہ نقشبندیہ ہی تھا۔ ان کے پیر و مرشد مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ان کے مرشد حضرت شاہ رسول طالقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ تھا۔ اس سلسلے کو مولانا سیف الرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فروغ دیا۔ جب یہ سلسلہ ملک پاکستان میں آیا، سب سے پہلے اس افغانستان میں تھے، وہاں ان کے ہزاروں مریدین تھے، جن میں علماء بھی شامل، بڑے علماء بھی ان کے مریدوں میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ پشاور آ گئے۔ پشاور میں آ کر یہاں انہوں نے اپنے سلسلے کو پھیلانا شروع کیا، لیکن دیوبندیوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت خراب رہتا تھا۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھتے تھے۔ وہاں بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی، بہت فسادات ہوئے، جس میں ان کے شہزادے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ ان کے 4 شادیاں ہیں، 18 بیٹے تھے، جس میں سے 8 بیٹے انہی فسادات کے اندر شہید ہو گئے، اور باقی جو ان کے شہزادے ہیں ان میں 10 بیٹے ایسے ہیں جو کہ اس وقت عالم دین ہیں، اور راوی ریان شریف میں، اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ وہ پڑھاتے ہیں۔ مولانا سیف الرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلسلہ ہے، اس کو سلسلہ نقشبندیہ میں ایک اس لحاظ سے امتیاز ملا کہ ان کے ہاں ذکر کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ جو عمومی مشائخ نقشبندیہ کے ہاں ذکر قلبی ملتا ہے، اس ذکر قلبی کا طریقہ کار بھی ملتا ہے، کہ اس ذکر قلبی کا طریقہ کار یہی ہے کہ بغیر زبان کو حرکت دیے اپنے قلب کے اوپر نظر کرنا، اور یہ تصور کرنا کہ میرا دل اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے، اس کو ذکر قلبی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور مشائخ نقشبندیہ کے ہاں ذکر قلبی کے لیے اجازت یہ ضروری ہوتی ہے، یعنی ذکر لسانی کے اندر اجازت ضروری نہیں ہے۔ یعنی ذکر لسانی ایک ایسا ذکر ہے کہ جو بغیر اجازت کے بھی ہر شخص کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور ذکر لسانی میں اجازت کے ساتھ اس ذکر کے اندر پختگی آتی ہے اور نسبت کا فیض حاصل ہوتا ہے، لیکن ذکر قلبی میں ایسا نہیں ہے۔ ذکر قلبی اجازت کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ سیفیہ کا جو ذکر ہے، یہ ایک خاص اجازت کے ساتھ مشروط ہے، کہ جو انہی کے مشائخ اور انہی کے خاندان کے سلسلے کے لوگوں کو حاصل ہے۔ قلبی کے اندر ان کے ہاں جدت اس وجہ سے آئی کہ وہ ذکر قلبی کہ جس میں قلب کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے، مولانا سیف الرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص طریقے کے ساتھ متعارف کروایا، کہ اس میں صرف اور صرف دل کی طرف توجہ ہی نہیں، بلکہ اس دل کے اندر حرارت محسوس ہونا، دقت محسوس ہونا، رونے کی کسی کیفیت طاری ہونا بندے کے اوپر، وجد کی کیفیت طاری ہونا، یہ سلسلے کے اندر یہ بھی آ گیا۔ تو شریعت لحاظ سے یہ کوئی منع بھی نہیں ہے، یعنی ہمارے جو جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اگر آپ اس ذکر کو اس لحاظ سے کہیں کہ اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرو، تو وہ قرآن و حدیث سے تو میں جو مشائخ قادریہ کے جو مختلف معاملات ہیں کافی سارے، ان کو بھی اس طریقے کے ساتھ کہ کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پیش کر دوں یا قرآن کی کوئی آیت پیش کر دوں، اس طریقے سے ثابت تو میں نہیں کر سکتا۔ چشتیہ کے، سہروردیہ کے، یعنی یہ جو مشائخ طریقت ہیں اور جو تصوف کے مختلف سلسلے ہیں، ان کا تعلق شریعت مطہرہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ نہیں ہے کہ ان کا ہر جو کام کر رہے ہیں اس کی واضح نص جو ہے وہ حدیث پاک میں موجود ہو۔ یہی حال سلسلہ سیفیہ کا ہے۔ جب سلسلہ سیفیہ آیا تو بہت زیادہ اس کی مخالفت کی گئی، اور کہا گیا یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو لوگوں کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، اور یہ جس طریقے سے ذکر کرواتے ہیں، اس ذکر کا کتب تصوف میں تذکرہ ہی موجود نہیں، حالانکہ اور یہ ذکر قرآن پاک سے ثابت نہیں، یہ ذکر حدیث پاک سے ثابت نہیں۔ یعنی وہ وہابیوں والی باتیں جو ہیں وہ ہمارے علماء اہل سنت کی طرف سے بھی اور عوام اہل سنت کی طرف سے بھی سنائی دینے لگی۔ پیر محمد چشتی صاحب پشاوری
جن کا تعلق پشاور سے ہے، وہ بھی ان میں تھے کہ جنہوں نے اس سلسلے کی بہت زیادہ مخالفت کی، اور پیر محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین ہیں۔ ان کی کتابوں کا میں نے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے مطالعہ کیا ہے، اور واقعی پیر محمد چشتی صاحب کو اللہ رب العزت نے واقعی بہت زیادہ درسیات کا علم عطا فرمایا تھا۔ ان کی کتاب ہے کتاب الجراحات کے نام سے، جس میں انہوں نے سلسلہ سیفیہ پر کافی سارے اعتراضات کیے، اور پیر محمد چشتی صاحب کے مولانا سیف الرحمان نقشبندی صاحب کے اوپر بھی اعتراضات کیے، اور اس کو کتابی شکل کے اندر چھاپا۔ تو یہ اس کا جواب دیا گیا۔ مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب ہیں، یہ گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق سلسلہ سیفیہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی سل الحسام الہندی لنصرت مولانا سیف الرحمان نقشبندی کے نام سے۔ اس میں جو ہے پیر محمد چشتی صاحب کے جو کتاب تھی کتاب الجراحات، اس کے اندر جو انہوں نے اعتراضات کیے اس کا جواب دیا۔ اس کے علاوہ بھی الشدائد المقائد کے نام سے یہ علامہ امین اللہ باجوری کی کتاب ہے، یہ بھی الجراحات کا جواب ہے۔ یہ اس کے علاوہ کافی ساری کتب لکھی گئی، سیف الرجال علی عنق الدجال کے نام سے، مسئلۃ الاشارہ بالصبابہ کے نام سے، سیف الفرید علی عنق المرید کے نام سے مفتی غلام فرید ہزاروی کی کتاب ہے، تحفۃ الاحیاء، یہ سید الحق شاہ ترمذی سیفی کی کتاب ہے تحفۃ الاحیاء کے نام سے۔ یہ زبردست کتاب ہے جو سیفیہ سلسلے کا وجد ہے، اور وجد تواجد میں فرق، اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے مسائل کے اوپر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہاں سے کتابیں لکھی جاتی رہیں، جہاں سے ان کا جواب دیا جاتا رہا، اور اہل سنت کے اندر اس لحاظ سے تشویش پیدا ہوتی رہی، اور تکفیر تک نوبت پہنچی، ایک دوسرے کی تکفیر تک بھی گئی۔ شروع سے اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اختلافات کو اس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اختلاف ہمارا مذہبی اختلاف ہونے کے باوجود ذاتی اختلاف بن جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم اختلاف مذہبی شروع کرتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ ہی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو کراہت تنزیہی والی چیز ہوتی ہے اس کو تحریمی پہ لے جاتے ہیں، جو تحریمی والی چیز ہوتی ہے اس کو حرام اور حرام قطعی پر لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ شروع سے رہا ہے، اور جو ہے وہ سغرے کبرے ملا کے کسی کی تکفیر کرنا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں رہتا۔ دور میں بھی ہم ان اختلافات کے متحمل نہیں ہیں، اور یہ اختلافات ہمارے ہاں یہ نہیں چل سکتے کہ یہ اگر سلسلہ سیفیہ بھی ہے، وہ ان کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے ہے۔ جو آخری جو انہوں نے انٹرویو دیا محبوب حسین صاحب کو، سیف الرحمان نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، امام اعظم کا مقلد ہوں، حنفی ہوں، اور آخر میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ کے افکار پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی آپ راوی ریاض شریف میں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں وہ کون سا سلسلہ چلا رہے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، وہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ سلسلہ سیفیہ کو ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا گیا، طعن و تشنیع، بہت زیادہ الزامات لگائے گئے، جس وجہ سے اس وقت بھی ہمارے ایک تعداد ہے کہ جو ان کے جو مشائخ ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، یہ وہابی فکر والے ہیں، یا ان کے مسائل احناف کے ساتھ ان کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہاں چند مسائل کے اندر ان کا اختلاف موجود ہے، جو چند مسائل کے اندر فقہی مسائل کے اندر بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن وہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جن مسئلوں کی وجہ سے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیجیے، وہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں اس وقت اہل سنت والجماعت کے ہاں اس سلسلے کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور کسی لحاظ سے بھی جو ہے وہ اس کو پذیرائی نہیں دی جا رہی، حالانکہ ان کا تعلق بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں گے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد سلسلہ سیفیہ کے بزرگوں کی ہے، اور سلسلہ سیفیہ راوی ریاض شریف کا جو تعلق ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ہے، تو ان کا اس کے ساتھ تعلق ہونا بھی یہ بتا رہا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کے ساتھ ہے۔ اور دیوبندیوں نے باقاعدہ اس سلسلے کے رد میں کتابیں لکھی ہیں، سلسلہ سیفیہ کا تحقیقی جائزہ، اس کے اوپر الزامات وغیرہ کے لحاظ سے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور ان کا رد کیا ہے، تو یہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ ان کا تعلق اس فکر کے ساتھ نہیں ہے، یہ ان کا تعلق اس فکر کے ساتھ ہے کہ جس فکر کو ان کی فکر ہی نہیں ہے، یعنی وہ سنی حضرات کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ جو سنی ان کی فکر ہی نہیں کرتے، یہ اس فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو بہت عروج عطا فرمایا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا شریعت پر عمل اور ان کا علم، الحمدللہ یہ ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج لاکھوں ان کے مریدین ہیں، لاکھوں ماننے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں علماء ہیں، سلسلہ سیفیہ میں ہزاروں علماء ہیں بلا شبہ، درس نظامی کی یہ پڑھانے والے افغانستان میں، ایران میں، پشاور میں، ملک پاکستان میں ہزاروں علماء ہیں جو سلسلہ سیفیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ چند مسائل کے اندر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان میں میں ایک دو کو تذکرہ کروں گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیفی حضرات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے پیر کو 6 گنا زیادہ مانتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے ہدایت السالکین، اس کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت پیر سیف الرحمن نقشبندی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پیر 6 گنا حضور غوث پاک سے اعلیٰ مرتبے کے ہیں۔ معاذ اللہ، ایسا کوئی عقیدہ، میں نے باقاعدہ ان کے مشائخ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ جو ہدایت السالکین جو کتاب جو ایک پرانی ہے ایک نئی لکھی گئی ہے، یعنی اس جو پرانی جو کچھ عبارتیں ایسی تھیں جن کے اوپر اعتراضات تھے تو انہوں نے اس کو نکال دیا اور اس کے علاوہ پھر دوبارہ اس کو چھاپا جس کے اندر ان عبارتوں کو حذف کر دیا گیا کہ جن عبارتوں کے اوپر اعتراض تھا۔ وہ کتاب انہوں نے خود بھی نہیں لکھی بلکہ ان کے ایک مرید نے وہ کتاب لکھی تھی۔ جاتا ہے کہ ان کا یہ امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، یعنی ان کا مقام و مرتبہ یہ غوث اعظم سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا اس لحاظ سے مسئلہ ہے، یہ میں نہیں کہتا، اس لحاظ سے مسئلہ ہے کہ کافی سارے دیوبندی، کافی سارے وہابی اس سلسلے کے اندر شامل ہو گئے ہیں، یعنی کافی سارے دیوبندیوں کو بھی اس سلسلے میں خلافت ملی ہوئی ہے۔ وہ اس لحاظ سے ملی تھی کہ کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ اس سلسلے میں شامل ہو گئے جن کی پہلے تحقیق نہیں ہو سکی، کیونکہ اس سلسلے میں خلافت بہت جلدی دیتے ہیں، اس لحاظ سے وہ دیوبندی شامل ہو گئے۔ وہ دیوبندیوں نے جا کر وہ اپنے تو عقائد پر قائم رہے اور جا کے سلسلہ سیفیہ کو چلانا شروع کر دیا۔ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ سلسلہ سیفیہ کے اندر جو دیوبندی آئے انہوں نے بھی کافی فساد مچایا۔ اس کے علاوہ امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانتے ہیں۔ تو جو ان میں سے افضل مانتے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو ان کے عقیدے سے اتفاق کرنے والے نہیں ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ ان میں امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شامل ہیں۔ جانب کمالات نبوت اور جانب کمالات ولایت کی تقسیم کر کے امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ایک جہت سے جو ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر بتا رہے ہیں۔ ہم ان کی باتوں کی بھی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ باتیں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے الحمدللہ سلسلہ سیفیہ کا مکمل طریقہ کار معلوم ہے، ان کے ذکر کا طریقہ کار 6 مہینے میں نے یہ کیا ہے، اور مکمل طور پہ مجھے الحمدللہ معلوم ہے کہ یہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے، کیسے کروایا جاتا ہے، اس ذکر کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس ذکر کی برکتیں کیا ہیں، مکمل اس وجہ سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جس طرح معاملے کو بڑھایا جاتا ہے۔ اور ابھی جو ان کے راوی ریان آستانے سے جو مرکزی آستانے سے جو ایک 12 نکاتی ایجنڈا شائع ہوا ہے اس میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہمارا ذکر جو ہے، ہمارا ذکر چونکہ عام عوام کو سمجھ نہیں آتا، وہ عام عوام اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنٹ لگا رہا ہے، اس وجہ سے لوگوں کی طرف سے کافی سارے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس وقت کسی بھی یوٹیوب چینل پر، کسی بھی سوشل میڈیا پر ہمارے آستانے کا جو ذکر کروایا جائے، اس میں اگر کسی کو وجد ہو جائے اس کی ویڈیو وغیرہ وہ نہ ہی چلائی جائے گی، نہ ہی سوشل میڈیا پہ چڑھائی جائے گی، اور جو ایسا کرے گا مرکزی آستانے کی طرف سے اس کو سرزنش کی جائے گی۔ یہ باقاعدہ انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب اتنا کچھ کر رہے ہیں اور اتنا کچھ انہوں نے بتا دیا ہے تو اس کے بعد یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس جماعت کے ساتھ ہے اور یہ کیا ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء اہل سنت کے درمیان بھی اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کریں، عوام اہل سنت کے درمیان بھی اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کریں، اور جو اپنے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں، نہ کہ اپنے جماعت سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ہماری ساری کوششیں لوگوں کو جماعت سے نکالنے پر ہیں اور لوگوں کو جماعت میں داخل کرنے پر ہماری کوششیں صفر ہیں۔ یہی سب سے بڑی مصیبت ہمارے اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے کہ دوسرے جو دیوبندی وہابی ہیں وہ غیروں کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، وہ اگر اپنا گھر کا معاملہ اس کو تو اٹھنے ہی نہیں دیتے، وہ غیروں کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور وہ اپنے میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ وہ لوگوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اتنا تلخ لہجہ ہے، اتنے تلخ جو ہے وہ رویے ہیں کہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت حال ہے، اور اس کو ملاحظہ کریں
اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔